اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے سلسلہ دروس، عقائد کے چند ایک چیزوں کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے دین شناسی کے لیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز دین کے تسلسل اور ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے، یعنی کسی عقیدوں کو سیکھنے کے لیے یا کسی دین کو سمجھنے کے لیے اس کے تسلسل اور اس ترتیب کی رعایت کرنا۔ اس ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی مختصر قسم کا دین شناسی کا پیکیج بنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز معرفت شناسی ہے۔ معرفت شناسی کو معمولاً ہم اپنی زبان میں، اردو کی زبان میں علمیات سے یاد کرتے ہیں، یا ایپسٹمولوجی یا تھیوری آف نالج، یا عربی زبان میں علم العلم یا نظریۃ المعرفت سے یاد کرتے ہیں۔ تو عقائد کی سب سے بنیادی چیز یا سب سے بنیادی مسئلہ جس کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے وہ معرفت شناسی ہے۔ معرفت شناسی میں ہم ان نکات سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ اصول دین کی تعریف اور اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دوسرا نقطہ حقیقت تک پہنچنے کے راستے، یعنی کسی چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کے کتنے راستے ہیں اور کتنے ذریعے ہیں اور کتنے طریقے موجود ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تیسرا نقطہ شناخت کے متعلق سوالات کے جوابات، یعنی معرفت کی حقیقت کیا ہوتی ہے، کسی معرفت کے واقعی ہونا نہ ہونے کے بارے میں جو معیار اور ملاک ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک چوتھا نقطہ ہے وہ مغالطے یا غلط فہمی۔ معمولاً ہر انسان، آپ ہر قسم کے انسان کو دیکھ لیں، وہ کسی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور بعض صورت میں لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم حقیقت کو جانتے ہیں لیکن وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی فکر اور استدلال کے مقام میں بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں، اور استدلال کرنے کے نتیجے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے ہم نے واقعے کو پا لیا ہے، یا جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں وہی حقیقت رکھتے ہیں، جبکہ وہ واقعے کو نہیں پاتا ہے اور واقعے کے علم نہیں رکھتا ہے۔ تو استدلال کرنے کے باوجود، تفکر کرنے کے باوجود یا تجربہ کرنے کے باوجود حقیقت تک نہ پہنچنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، وہ اسباب و علل کیا ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پس لہٰذا عقائد کے اس پیکیج کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے وہ ہر انسان کی دلی تمنا اور خواہش، ہر انسان کی دلی تمنا اور خواہش اور آرزو یہ ہے کہ ہم سعادت مند ہو جائیں اور خوش بختی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ انسان کی ایک فطری آرزو اور فطری تمنا ہے۔ ہر انسان کے دل میں، اس کے اعماق جان میں یہ خواہش اور یہ تمنا پائی جاتی ہے کہ وہ سعادت کے ساتھ، خوش بختی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ سعادت کیا ہوتی ہے، وہ خوش بختی کیا ہوتی ہے، اس سعادت تک پہنچنے کے طریقے کیا ہیں؟ بہت سارے انسان سعادت کی تلاش میں نکلتے ہیں، خوش بختی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لیکن اچھی زندگی کا معیار کیا ہے، اچھی زندگی حاصل کرنے کا طریقے کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کے رفتار اور کردار دو چیزوں پر استوار ہے۔ ایک افکار اور معلومات، یعنی جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کے پاس علم ہے، اس علم کی بنیاد پر، اس افکار کی بنیاد پر اس انسان کی زندگی بنتی ہے، اس انسان کا طور و طریقہ بنتا ہے، اس انسان کے طرز زندگی بنتا ہے۔ دوسری چیز اس انسان کے اخلاق اور نفسیات ہے، یعنی اس کے اخلاقیات، نفسیات اور عادتیں۔ بس ہماری جو عملی زندگی ہمارے افکار و نظریات اور اخلاق و نفسیات کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا ہماری عملی زندگی کی اصلاح کے لیے، عملی زندگی کو درست کرنے کے لیے، عملی زندگی کو ایک واقعے کے مطابق منظم کرنے کے لیے، یا دوسری عبارت میں حقیقی سعادت اور حقیقی لذت اور حقیقی خوش بختی اور پائیدار سعادت کو پانے کے لیے رفتار کی درستگی کے لیے ساتھ ساتھ افکار و معلومات اور نفسیات کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یعنی پہلے ہم اپنے افکار و نظریات کو ٹھیک کریں گے، پھر اخلاق و نفسیات کو ٹھیک کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری عملی زندگی بھی خود بخود اصلاح پائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت میں ہم چند ایک مثال دیتے ہیں، جیسے معاشرے میں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں
مثلا وہ افکار و اعتقادات جو زندگی کی کسی خاص پہلو پر اثر گزار ہیں. مثلا بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اعمال اور افعال اور کام انجام دیتے ہیں، تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں اس قسم کا کام کیوں کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی ایک فکر ہوتی ہے، اس کے ایک سوچ ہوتی ہے. ہاں وہ فکر کامل ہے نہیں ہے، ناقص ہے نہیں ہے، سوچ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بالآخر ایک سوچ کی وجہ سے، ایک فکر کی وجہ سے وہ لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں. مثلا آپ معاشرے میں کسی جوان سے ملتے ہیں اور وہ جوان اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں. جب کہ آپ سوال کریں گے یا آپ اس کو منع کریں گے تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے، یعنی اس سگریٹ پینے کے بارے میں ایک دلیل ہوتی ہے، ایک استدلال ہوتا ہے. وہ استدلال اس کی معلومات پر ہے. مثلا سگریٹ پینے سے اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس کی معلومات کے مطابق، یا اس کے جو نظریہ ہے سگریٹ پینے میں فائدے ہیں. دیکھیں فائدہ ہونے کے بارے میں وہ جانتا ہے، نقصان ہونے کے بارے میں نہیں جانتا ہے، لہٰذا وہ یہ کام انجام دیتا ہے. بہرحال افکار و نظریات ہیں، لیکن یہ افکار و نظریات انسان کے ایک خاص پہلو پر اثر گزار ہے، پوری زندگی پر اثر گزار نہیں ہے. مثلا سگریٹ کا مفید ہونا نہ ہونا وہی سگریٹ سے ہی محدود ہے، باقی اس کے اختیاری جو اعمال ہے، اختیاری جو کام ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری چیز یہ ہے وہ بنیادی افکار اور اعتقادات جو ہماری پوری زندگی پر تاثیر گزار ہے. یعنی کبھی کبھار انسان کے پاس ایک ایسی فکر، ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسی سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کا اثر اس کی پوری زندگی پر، فردی زندگی پر، عائلی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، اس کی پوری زندگی پر اس سوچ کا اثر ہوتا ہے، اس فکر کا اثر ہوتا ہے. لہذا جیسی سوچ ہوگی، جیسی فکر ہوگی، یا دوسری عبارت میں جیسا عقیدہ ہوگا، اسی حساب سے اس کی زندگی بنتی ہے. بس زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ زندگی اچھی ہونے کے لیے، سعادت مند زندگی ہونے کے لیے اس کے عقائد کا اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے. بس جب تک ہم ان افکار، عقائد اور ان نظریات، ان خیالات کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کو درست نہیں کریں گے، اس کی زندگی ایک سعادت مند زندگی، ایک لذت بخش زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں خوشی ہی خوشی ہو، سعادت ہی سعادت ہو، ایسی زندگی میسر نہیں ہو سکتی ہے. لذا ہم یہاں پہ سب سے پہلے اصول عقائد کے بارے میں اس کی تعریف کریں گے. اصول عقائد سے مطلب ابتدائی طور پر جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے، وہ عقائد و نظریات یا وہ سوچ، وہ فکر، وہ خیال جو انسان کی پوری زندگی پر اثر گزار ہوتا ہے، اس کو ہم اصول عقائد کہتے ہیں. اصول عقائد سے مطلب یہی ہے کہ ان بنیادی اعتقادات جن کا صحیح یا غلط ہونا انسان کی پوری زندگی میں اس کے رفتار اور کردار پر تاثیر گزار ہوتے ہیں. لذا ہم اپنی پوری زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا دوسری عبارت میں پوری زندگی کو سعادت مند بنانے کے لیے، پوری زندگی کو خوشگوار زندگی بنانے کے لیے ان عقائد کو دیکھنا پڑے گا، وہ عقائد جو ہماری پوری زندگی پر تاثیر گزار ہے. بس ہر انسان کے وہ عقائد و نظریات جو اس کی پوری زندگی پر تاثیر گزار ہے، وہ اس انسان کے اصول عقائد میں سے شمار ہوتے ہیں. بس اصول عقائد کو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے، وہ اصول عقائد پڑھنے کا اصلاً فائدہ کیا ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تو اصول عقائد سیکھنے کی چند ایک فوائد اور چند اس کی اہمیات کے بارے میں ہم مختصر اشارہ کریں گے. سب سے پہلا یہ ہے، اصول عقائد کی وجہ سے حقیقی خوشبختی اور کامیابی کے راستے کی پہچان ہو سکے گا. کیونکہ ہم نے ابھی بتایا تھا ہر انسان کی دلی آرزو ہے اور فطری تمنا ہے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کریں، سعادت مند زندگی بسر کریں، خوشبختی کے ساتھ زندگی بسر کریں. کامیاب ہونے کے لیے، خوشبختی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، سعادت واقعی کو حاصل کرنے کے لیے اصول عقائد کو سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ اصول عقائد ہی انسان کی کامیابی کیا ہے، انسان کی خوشبختی کیا ہے، انسان کی سعادت کیا ہے، انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کیسے خوشبخت ہو سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے غلطیوں کی تصحیح ہو سکے. بہت سارے افراد مختلف قسم کے عقائد رکھتے ہیں،
لیکن ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، یعنی واقعیت کے مطابق نہیں ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے، یعنی ان کے عقائد کے بارے میں جو شناخت ہے وہ شناخت کامل نہیں ہے۔ جب شناخت کامل نہ ہونے کی وجہ سے، عقائد واقعیت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی زندگی یا دوسری عبارت میں وہ جس خوش بختی کی تلاش میں نکلتے ہیں، جس کامیابی کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ کامیابی بھی واقعی کامیابی نہیں ہوتی ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہوتی ہے، پائیدار کامیابی نہیں ہوتی ہے، مفید کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی اصلاح کرنے کے لیے عقائد کا پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، نئے مسائل کی شناخت ہوں گے۔ انشاءاللہ اس پیکیج کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو عقائد کے کچھ ایسے مسائل یا ایسے واقعات یا ایسے نکات، ایسے موارد ہم بیان پیش کریں گے۔ اگرچہ ہم ظاہراً مسلمان ہیں اور مکتب اہل البیت علیہم السلام کو مانتے ہیں، لیکن کچھ جدید مسائل، جدید نکات اور جدید نئے موارد ہم پیش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، صحیح عقائد کی پختگی اور دوسروں کی مدد کر سکیں گے۔ آپ اصول عقائد کو ایک دفعہ استدلالی طور پر اپڈیٹ طریقے سے پڑھیں گے، سیکھیں گے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ اپنے عقیدے کی پختگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ درست ہے، مثلا خدا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ایک بار پھر اس کو پڑھیں گے تو خدا ہے کا جو عقیدہ ہے اس میں مزید پختگی آ جاتی ہے، مزید اس میں استحکام آ جاتا ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، بلکہ آپ نہ فقط آپ کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے بلکہ آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے۔ ابھی ہم سب مثلا خدا ہے مانتے ہیں، اسی طرح اسلام کے جتنے بھی عقائد کے جو مسائل ہیں ان عقائد کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی شبہ آ جائے یا کوئی سوال کرے یا کسی کی طرف سے کوئی استفسار ہو تو آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عقائد کو آپ نے درست طریقے سے، استدلالی طریقے سے نہیں سیکھا ہے۔ بس اصول عقائد کے سیکھنے کے چند ایسے فوائد ہیں جو بڑے بڑے فائدے ہیں۔ تو یہاں سے اصل بحث ہم شروع کریں گے، اصل گفتگو شروع کریں گے۔ درست ہے، پس عملی زندگی کی اصلاح کے لیے عقائد و نظریات کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے۔ عقائد و نظریات کو صحیح طرح سے سیکھنے کے لیے اس کا بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو علم کی بنا پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں خیالات کی بنا پر ہو یا افسانوی کسی نقطے کی وجہ سے آپ کسی حقیقت کو مانتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی صفات کو مانتے ہیں، خدا کے افعال کو مانتے ہیں، اس عالم کی، اس کائنات کی واقعیت کو مانتے ہیں، اس کے حقیقی ہونے، اس کے وجود کو آپ مانتے ہیں۔ تو جب آپ مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، مانتے ہیں تو علم کی بنا پر، یقین کی بنا پر، شناخت کی بنا پر آپ مانتے ہیں۔ تو آپ کے مقابل میں ایک انسان ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، خدا کی صفات کا منکر ہے، خدا کے افعال کا منکر ہے، بلکہ کائنات کی حقیقت کا منکر ہے، کائنات کی واقعیت کا منکر ہے۔ آپ اس سے بھی سوال کرتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے ہیں، ان حقائق کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بھی یہ جواب دیتا ہے، میں جانتا ہوں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں، یعنی میں علم کی بنا پر ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کی بنا پر ان چیزوں کا اقرار کرتا ہوں، آپ کا دوست کہتا ہے میں علم کی بنا پر ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ دونوں علم کا اعتراف دعویٰ کرتا ہے، ایک اس بات میں علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا نفی میں علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یقینی سی بات ہے اور بہت ہی واضح سی بات ہے، ان دونوں میں سے ایک کا دعویٰ صحیح ہے، دوسرے کا صحیح نہیں ہے۔ یعنی پس لہٰذا علم کیا ہوتا ہے، یہاں سے اصل جو گفتگو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، علم کیا ہوتا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ دونوں علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ لیپ ٹاپ ہے، کیوں؟ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ لیپ ٹاپ ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ اب یا ہے یا نہیں، ان میں سے ایک صحیح ہے، اور دونوں دعویٰ کر رہا ہے کہ علم ہے، ہمارے پاس شناخت ہے، یقین ہے، بس ایک کا علم صحیح نہیں ہے، دوسرے کا علم صحیح ہے۔ ایک کی شناخت واقعی کے مطابق ہے، دوسرے کی شناخت واقعی کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں جتنے بھی فکری جو مسائل ہیں، فکری جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بنیاد وہی علم کی حقیقت ہے۔
علم کیا ہوتا ہے، علم کیسے حاصل ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد میرا علم واقعی ہے یا نہیں ہے، حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا معیار اور ملاک کیا ہے۔ بس 3 بنیادی سوالات ہیں۔ علم کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، علم واقعی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار اور ملاک کیا ہے۔ لذا سب سے پہلے ہم علم اور شناخت کی تعریف بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مثلا جب پہلی بار کسی چیز کو آپ دیکھ لیتے ہیں یا کسی آواز کو سن لیتے ہیں یا کسی ریاضی کے فارمولہ اور مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو انسان کے اندر جو ایک نئی حالت وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے بعد یا کسی چیز کو سننے کے بعد یا کسی ریاضی کے فارمولے کو حل کرنے کے بعد یا کسی عقلی استدلال کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک جو نئی حالت وجود میں آ جاتی ہے، یا وہ حالت پہلے نہیں تھی، اس حالت کو ہم علم اور آگاہی کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہاں، میں اس کو مزید وضاحت کر کے، آپ کے ہاں جو تصویر آ گئی ہے، مثلا آپ کے سامنے جو سکرین ہے، آپ کے سامنے جو کمپیوٹر ہے، آپ کے سامنے جو ٹی وی ہے، ٹی وی دیکھنے کے بعد ٹی وی کی جو تصویر آپ کے ہاں حاضر ہو گئی، اسی کو علم کہتے ہیں۔ یا کسی کی آواز سننے کے بعد، اس آواز کے بارے میں ایک حالت آپ کے ہاں وجود میں آ گئی ہے، اس حالت کو علم کہتے ہیں۔ مثلا 2 + 2 4 ہوتا ہے، دیکھیں 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ ریاضی کا ایک فارمولہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے بعد 4 کے بارے میں جو حالت اور جو کیفیت آپ کے ہاں وجود میں آ گئی ہے، اسی حالت اور کیفیت کو ہم علم کہتے ہیں۔ بس علم کی بہت ہی سادی سی تعریف آپ کی خدمت میں ہم نے کر لی۔ تو یہاں علم کی تقسیم ہم کریں گے۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ابتدائی طور پر خصوصاً فلسفہ اسلامی میں علم کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت تقسیم ہے، علم کی جو تقسیم ہے، جو فلسفہ اسلامی نے اس کی تقسیم کی ہے، اور بہت سی واضح سی بات ہے، میں اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علم اور شناخت کی اقسام علم حضوری اور علم حصولی ہوتا ہے۔ علم حصولی سے مطلب یہ ہے انسان اپنی محنت، کوشش اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کوئی چیز سیکھے اور اس میں مادی وسائل بروئے کار لائے تو وہ علم حصولی کہلائے گا۔ جبکہ ایسا علم حضوری کی تعریف جو کسی واسطے کے بغیر اپنے اندر احساس کرتا ہے، جیسے محبت، بھوک، پیاس، تو وہ علم حضوری کہلاتا ہے۔ علم واسطے سے مطلب جو ہماری زبان میں معمولاً ایک دلال کو ہم واسطہ کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ واسطے سے مراد یعنی آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، آپ کا اور جس چیز کو یعنی جس کو آپ جانتے ہیں معلوم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے علم حضوری کے چند موارد کے ہیں، یا وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان حضوراً جانتا ہے، چند ایک نکات آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ سب سے پہلے مثلا خود انسان خود کے بارے میں جانتا ہے، خود کے بارے میں جانتا ہے، یہ جاننا کوئی علم حصولی نہیں ہے، یعنی کسی کے پاس پڑھنے کی وجہ سے یا حواس خمسہ استعمال کرنے کی وجہ سے یا کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو جان لیا ہو، ایسا نہیں۔ جیسے ہر انسان اپنے بارے میں یقین رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ 2، اپنے اندرونی حالات کے بارے میں ہر انسان علم رکھتا ہے۔ مثلا آپ کسی سے، اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت یعنی آپ اپنے دل، ہم معمولاً دل کہتے ہیں، یعنی آپ کے وجود کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے، جو نفرت کا جذبہ ہے، جو پیاس کی حالت ہے، جو بھوک کی حالت ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یعنی آپ جاننے والے ہیں اور آپ کی حالات آپ کے معلوم ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علت ہستی بخش کا اپنے معلول کا علم، یعنی جو علت ہستی بخش ہوتی ہے، یعنی جو اپنے معلول کو وجود دینے والی علت ہوتی ہے، وہ علت اپنے معلول کے بارے میں علم حضوری رکھتی ہے۔ یہ انشاءاللہ بعد میں توحید کے بحث میں، علم الہی میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ معلول کا اپنی علت ہستی بخش کا علم، یہ بھی نہایت ضروری ہے، یعنی ہر معلول اپنی علت کے بارے میں جو علم رکھتا ہے وہ علم حضوری ہے،
یعنی وہ حصولی نہیں ہے، وہ پڑھنے کی وجہ سے یا حواس خمسہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہر معلول اپنے اندر اگر رجوع کرے تو یہ معلول چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک علت کی ضرورت ہے، مجھے ایک علت حقیقی کی ضرورت ہے، مجھے ایک علت ہستی بخش کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو علوم کا ذخیرہ ہے، ان علوم کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں وہ بھی علم حضوری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے علم حضوری میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، واسطہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات میں استدلال کرتے وقت ایک کام آئے گا، کیونکہ جب واسطہ نہیں ہے یعنی آپ خود یعنی وہ عالم، وہ جاننے والا بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی اس معلوم کو اپنے ہاں پا لیتا ہے۔ جاننے کو کبھی ہم پانے کا بھی ترجمہ کریں گے، یعنی وہ عالم، وہ جاننے والا معلوم اپنے ہاں پا لیتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، یہاں پہ کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ جبکہ علم حصولی میں واسطہ ہوتا ہے، جب واسطہ ہوتا ہے وہاں خطا کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں خطا ممکن ہے، کیونکہ وہ تصویر جو آپ کے ہاں چھپ گئی ہے، یعنی آپ کے ہاں حاضر ہو گئی، یہ تصویر کبھی کبھار اس معلوم کے 100% عکاسی کرتی ہے، حکایت کرتی ہے۔ 100% عکاسی کریں، حکایت کریں تو آپ کا علم واقعی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر یہ تصویر اس معلوم خارجی سے حکایت کرنے میں، عکاسی کرنے میں کوتاہی کرے یا مثلاً اس میں نقص کا احتمال ہو، تو اس صورت میں آپ کا علم واقعی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا علم حصولی میں خطا ممکن ہے، علم حضوری میں خطا ممکن نہیں۔ بس ناظرین گرامی قدر، ابتدائی طور پر علم کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے کہا علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی۔ پھر مزید علم حصولی کی تقسیم کرتے ہیں۔ علم حصولی کی دو قسمیں ہیں، علم حصولی تصوری، علم حصولی تصدیقی ہے۔ بس ان اصطلاحات کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں آپ اصول عقائد کے بارے میں استدلال کریں گے تو وہاں پہ یہ اصطلاحات کام آئے گی۔ اب علم حصولی چاہے تصوری ہو چاہے تصدیقی ہو، اس کے مزید دو قسمیں بنتی ہے، علم بدیہی اور علم نظری۔ علم بدیہی یعنی وہ علم جو بغیر فکر و استدلال کے ہم ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثلاً اجتماع نقیضین محال ہے۔ فقط اس کا اجتماع سے کیا مطلب ہے، نقیضین سے کیا مطلب ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو محال ہے کہنا ایک بدیہی سی بات ہے۔ یا اس سے بھی ایک سادی سی مثال، عربی میں معمولاً علم منطق کی کتابوں میں یہ مثال دیتے ہیں، الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کلی نہیں، ہاں کلی جزی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ بس اس انسان کے لیے کل کیا ہوتا ہے، جز کیا ہوتا ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ بڑا ہے کہنا کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سمجھ میں آ گیا، جز سمجھ میں آ گیا تو فوراً وہ بتا دے گا کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اس قسم کے علوم کو یعنی آپ کسی حقیقت کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں استدلال کے بغیر، غور و فکر کیے بغیر آپ جان لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم بدیہی۔ علم نظری وہ علوم جن کے حصول غور و فکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی استدلال کی طرف ہم محتاج ہیں، استدلال کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم علم نظری کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، پس علوم کی ابتدائی طور پر ہم نے کہا علم کی تعریف پھر علم کی دو قسمیں، علم حضوری، علم حصولی۔ علم حصولی کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، ہر ایک کی دو قسمیں بدیہی اور نظری۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ یہاں سے آگے نئی بحث شروع ہوگی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو کشف کرنے کے لیے، کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کتنے طریقے ہیں، اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔